साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज जिन पहलू के ऊपर बात करनी है उसमें इमरान खान की ज़रूरत कैसे पड़ गई, सियासी कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो टाउट हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं और अमरीका नवाज़ बातें कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात की है। ईरान जंग जो है वो जारी है। चीन ने इज़राइल को फ़ोन कॉल की है, उसमें क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन को बहुत बड़ी धमकी दी। इंग्लैंड जो है वो बाहर क्यों निकल आया, वो साथ क्यों नहीं देगा। मरीम साहिबा खूबसूरत हैं और सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो शापर हैं। साहिब वो एक आखिर पे वीडियो प्ले करूँगा, उसको आपने ज़रूर देखना है। बड़ी मुख्तसर वीडियो है और शुरू में मैं 2 वीडियो और छोटी छोटी प्ले करूँगा। पहले हाफ में हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल जंगी हालात हैं उसके ऊपर, और दूसरा हाफ जो हमारा होगा वो बड़ा जामिया है। वो इंटरनल जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो अफ़गान जंग है पाकिस्तान के साथ, फिर जो हाई अलर्ट जारी किया गया, खुदकुश हमलों का ख़तरा है लाहौर में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में, कराची और दीगर जगहों के ऊपर, इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले देखिए, बरतानिया ने तो इस असूल के लिए पहले कहा कि हम दिफा की हद तक जो है वो साथ देंगे इजराइल और अमेरिका का ईरान के ख़िलाफ़ जंग में। फिर उन्होंने इससे भी स्टेप डाउन कर लिया। हालांकि ये वो ग्रेट ब्रिटेन है जिससे नेटो फोर्सेस के अंदर होते हुए काम लिया गया। अफ़गानिस्तान जंग के अंदर गए, 200 साल वहाँ हुक्मरानी की। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे लोगों ने इससे आज़ादी हासिल की। तो ग्रेट ब्रिटेन ने अब कहा कि हम दिफा में भी साथ नहीं देंगे। जब ये कहा तो उसकी वजह क्या थी। देखिए, सेफ मुल्क था दुबई, वहाँ बड़े बड़े दुनिया के कारोबारी लोग जो थे वो बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर लेके इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब वो वहाँ से 2.5 लाख US डॉलर और पाउंड्स के जहाज़ स्पेशल बुक करके अपनी फैमिलीज़ को ला रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सारा सरमाया यहाँ पे ला रहे हैं। तो इंग्लैंड चाहता है कि हम उनको महफूज मुल्क के तौर के ऊपर बना दें। यहाँ बहुत बड़ी रकम आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, और लोग भी ये समझ रहे हैं कि अगर बुर्ज खलीफा के पास जो मज़ाइल हैं गिर सकते हैं, वहाँ पे फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिका के। सऊदी अरेबिया भी महफूज नहीं है, कतर महफूज नहीं रहा, बहरीन, कुवैत, ये जितने ममालिक थे। तो इस वजह से इंग्लैंड ने अपनी इकॉनमी को तरजीह दी, अपने मुल्क को फ़ोकियत दी और ये फ़ैसला किया कि हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो देखा जाए तो ईरान की जंग जब शुरू हुई तो उससे पहले जो मशावरत नहीं थी, जल्दबाजी में काम किया गया। 2 बेवकूफ़ों ने ये जंग लड़ी और जब ये जंग लड़ने के ऊपर आए तो पूरा यूरोप जंग से पहले ही पीस बोर्ड का हिस्सा बनने से पहले इनके ख़िलाफ़ हो चुका था। इटली देखिए, फ्रांस था, दीगर और ममालिक थे। तो अब स्पेन को धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और स्पेन को इन्होंने कहा जी कि देखिए हमें वहाँ पे जगह चाहिए, और जगह इसलिए चाहिए कि हमने वहाँ से जो है वो ऑपरेट करना है ईरान के ख़िलाफ़। तो स्पेन ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा किसी सूरत हम इस जगह का, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और जगह नहीं देंगे। यही बात पाकिस्तान को कहें तो हम तो, मेरी किसी से बात हो रही थी, उसने कहा हम तो इतने खुश होते हैं हमें कोई कहे कि हमने जंग लड़नी है, जैसे अफ़गानिस्तान की जंग लड़नी है, हमें क्या फ़ायदा है उस जंग का। पैगराम का जो एयर बेस है अगर हम ले भी लेंगे, 32 किलोमीटर के अंदर चले गए हैं, तो हमें क्या फ़ायदा है उसका। हमें तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। तालिबान जो हैं वो फतवा लेने के ऊपर आ रहे हैं साहिबो अपने उलमा से कि हमें बताएं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त जहाद जो है वो फ़र्ज़ है, और अपने उलमा से तालिबान कह रहे हैं कि ये फतवा दें कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाद करें। ये फतवा अगर आ गया तो ये खुदकुश हमला वाले जन्नत से भी आगे निकल जाएंगे। फिर क्या करेंगे। बड़ी मुश्किल से ये हालात संभले थे जो मुशर्रफ साहब ने और ज़िया-उल हक ने बीज बोया था, उसकी बाक़ियात को हमने ख़त्म करने के लिए बड़ी जदोजहद की। अभी तो उन्होंने 9/11 के बाद जो हमने अड्डे दे के अफ़गानियों को लाखों की तादाद में मरवाया, उनके घर बार तबाह हो गए, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। अभी वो दुख, वो ज़ख़म के ऊपर मरहम नहीं लगाया, वो ज़ख़म पके नहीं थे, तो ऊपर से हमने फिर से उनको मारना शुरू कर दिया। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इतनी बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, और साहिब जो नेतन्याहू साहब हैं उनको भी मत मारी गई है, उनको भी समझ नहीं आ रही, हमले हो रहे हैं। ईरान ने आज बताया कि एक ऐसा एटमी मिसाइल का धमाका किया जिसके बाद ये खबरें चलना शुरू हो गई कि वहाँ कोई ज़लज़ला आ गया है, जबकि वो ज़लज़ला नहीं था, वो धमाका था। और चीन जो है उनकी पुश्त के ऊपर खड़ा है, रशिया जो है वो उनकी पुश्त के ऊपर खड़ा है। तो ईरान के पास तो कोई एयरफोर्स भी नहीं थी और हालात भी नहीं थे, जज्बा ईमानी था, रमज़ान का महीना था, उनके लीडर ने जो है वो कुर्बानी दी। अगर वो ना कुर्बानी देते, मिसाल देता हूँ,
وہ بنکر کے اندر چھپ جاتے, عوام بھی چھپ جاتے, چونکہ لیڈر کو لوگ فالو کرتے ہیں نا. لیڈر گرفتار ہو جاتا, لوگ عوام مایوس ہو کے گناہ کر لیتے, چپ چاپ ہو جاتے, کہتے جی اٹھا کے لے گیا امریکہ خصوصی طیارے میں, تو کیا کر لیتے. اس کے لیڈر نے 86 سال کی عمر میں شہادت قبول کر کے نواسے کو, بیٹے کو, اہلیہ کو, وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو چکی ہیں. الگ بات ہے ہمارا پاکستانی میڈیا پہلے ان کو لکھتا تھا مارے گئے, ہلاک ہو گئے. آج میں آتا ہوں ان بیرسٹر گور کے اوپر, یہ بھی کہہ رہے ہیں قتل کیے گئے, یہ نہیں کہتے شہید کیے گئے. تو جب آپ کا لیڈر کھڑا ہو جائے, شہادت قبول کر لے یا میدان جنگ میں لڑے, تو پھر عوام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایرانیوں نے دکھایا. میں آتا ہوں اسپین کے اوپر, بات کہیں اور نکل گئی, تھوڑی سی آپ کی میموری جو ہے وہ تازہ کر دوں. دیکھیے ہم تو 16 سال پہلے نہیں تھے, ہماری تو روحیں بنائی گئی تھیں, ہم نے تو جنم لیا بہت دیر بعد. لیکن صاحبوں اگر ہسٹری پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر, غزوہ جنگ, غزوہ احد, یہ جتنی چیزیں ہوئی ہیں, جو سلطنت عثمانیہ تھی اس دور میں ہمارے نبی نے خود تلوار پکڑ کے لیڈ کیا ہے جنگوں کو. ہمارے جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے ایسے کیا ہے. یا پھر سلطنت عثمانیہ جب بنی تو اس وقت ہوا ہے. 600 سالوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی دنیا کے ملک کی, اور خاص کر کسی اسلامی ملک کی, چوتھی دفعہ, تیسری دفعہ پوری قیادت فوج کی ہو, بیوروکریسی کی ہو, سیاسی ہوں, سپریم لیڈر ہو, آیت اللہ خمینی, ان لوگوں نے قربانی دی, اگلا سیٹ اپ بنایا, وہ شہید ہوئے, اس سے اگلا بنایا. اب آئندہ کے لیے بھی انہوں نے حکمت عملی طے کر لی ہے. تو یہ ہوئی نا بات کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ خود شہادت دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ جو نیچے ویسٹ کوٹ ہے پہن کے کہ ہمیں کوئی گولی نہ مار دے تو آپ خود کو بچاتے پھریں. جس قوم کے پاس اس قوم کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, مذہب کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ صحیح خدا کو ماننے والے ہیں, صحیح راستے کے اوپر ہیں, تو پھر تو آپ کی جو فیلنگز ہیں, جذبات ہیں, اس کے اندر تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اپنی قیادت کو قربان کر کے, اور قیادت نے اپنے آپ کو قربان کر کے, کہ وہ لڑنا جو ہے وہ جانتے ہیں, بھلے ایئر فورس نہ ہو, میزائل نہ ہو. دیکھیں ایٹمی قوت ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, ہم نے ان کو رکھ کے اچار ڈالنا ہے. میں نہیں کہتا ایٹمی بم چلا دیے جائیں, فلاں چیزیں کی جائیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل, گردے اور دماغ جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. ملک, قوم اور مذہب کے لیے لڑنا چاہیے. تو امریکہ کا اسپین سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر لیں, کیا فرق پڑے گا اسپین کو. ٹرمپ نے کہا وزیر خزانہ کو کہ تعلقات منقطع کرنے کا حکم دیا ہے, ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب چاہوں اڈے استعمال کر سکتا ہوں. یعنی کہ ٹرمپ صاحب آپ اسپین کو دھمکی دے رہے ہیں, پہلے ایران کی دھمکیوں کا خمیازہ تو بھگت لیں نا. یہ کوئی ایسے ہی ہے اسپین بیٹھا ہوا کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں بھی مانیں گے ہمارے حکم کو تو ہم پھر بھی آپ کے اڈے استعمال کر سکتا ہوں. کہتے ہیں روکو, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. یاد رہے اسپین نے ایران کے خلاف امریکہ کو فوجی اڈے استعمال کرنے سے انکار کیا تھا, اور اب تک وہ اپنے انکار کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. تو جنگی حالات جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں, اور چیزیں اسی طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں. امریکہ کو اور اسرائیل کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ تو ہم نے شروع کی تھی, یہ تو کہہ رہے ہیں بدلہ لیں گے. کیوں بدلہ نہیں لیں گے؟ آپ نے ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا, مذہبی پیشوا تھے وہ, ان کے کروڑوں میں چاہنے والے تھے, تو بدلہ تو ان کا لینا بنتا ہے. آپ نے بچوں کو مارا, اور رضا شاہ پہلوی کو اپنے پاس رکھ کے کہتے ہیں کہ اے ایران کے لوگوں, گھروں سے باہر نہیں نکلنا, ہم ایٹم بم چلانے لگے, میزائلی حملہ کرنے لگے. تو اس کے باوجود لوگ گھروں سے باہر نکلے نا. تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, جو تھوڑے خلاف بھی تھے خمینی صاحب کے خلاف, ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, تو اب تو وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ تو رجیم چینج ہے, یہ تو نہیں ہم ہونے دیں گے. تو ایرانی قوم نے یکجا ہو کے بڑا سختی سے مقابلہ کیا, اور اب میڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں, دیکھیے مکہ مدینہ اور خانہ کعبہ پہ کوئی حملہ کرے, کسی کی جرت, وہ کوئی ایران ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, اس کے خلاف ہم بولیں. اور ہمارے جذبات ہیں, وہ اللہ کا گھر ہے, ہمارا قبلہ ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کبھی بھی ایران اس کی طرف حملہ نہیں کرے گا. ایران جو ریاض کیپیٹل ہے اس کی ستیہ ناش کرے گا, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا. جہاں جہاں فوجی کھڑے ہوں گے, جمع ہوں گے, چھپے ہوں گے, اڈے ہوں گے, جہاں سے وہ ہٹ کرے گا ایران کو, وہ کوئی بھی ہو ان کو نہیں چھوڑے گا. تو آپ پوچھیں نا یو اے ای والوں سے کیا حالت ہے, اور قطر والوں سے. قطر کہتا ہے نا حملہ کروں گا, آشیرواد حاصل ہے امریکہ کی. او بھائی, جو اسرائیل اور امریکہ حملہ کر کے ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, وہ قطر ایران کے اوپر حملہ کر کے کیا بگاڑ لے گا؟ تو آپ کون سا نیا حملہ کرو گے؟ پہلے سے تو قطر سے حملہ ہو رہا تھا, آپ نے دیکھ لیا, پھر آپ کو واپس جوابی کارروائی جب ملی تو انہوں نے وہ جو ایئر بیس بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا.
اب قطر اپنے طور کے اوپر یا اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے کوئی نیا حملہ کرے گا؟ آپ تو پہلے سے ان کے ساتھ مل کے حملے کر رہے تھے. تو یہ ایران کے جو اس وقت جذبات ہیں ان کی قوم کے اور ان کی لیڈرشپ کے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر اور پاکستان کے دیگر جگہوں کے اوپر جو لوگوں کو مارا گیا، جو امریکہ اور اسرائیل کی نفرت میں اور ایرانیوں کی حمایت میں، ان کی مدد میں ان کا احساس کرتے ہوئے نکلے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا بھی بدلہ لیں گے. صاحبو ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ کراچی کے اندر اوورال تو کہتے ہیں نا کہ 40 لوگ جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی ہے پاکستان میں، جو لوگ ایران کی حمایت میں نکلے تھے. 40 نہیں ہیں، صرف 35 لوگوں کو کراچی کے اندر، بلکہ نہیں 25 لوگوں کو کراچی کے اندر سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں ایک پولیس انسپیکٹر ہیں جو اس وقت حاضر سروس ہیں، انہوں نے ہمارے ایک جاننے والے کو یہ انفارمیشن دی ہے، بلکہ اپنے بھائی کو، ان کا ایک بھائی انگلینڈ ہوتا ہے، انہوں نے کہا میرے سامنے، وہ پولیس افیسر ہے، انسپیکٹر ہے، 25 مرد، خواتین اور نوجوانوں کو رینجرز نے سیدھی گولیاں ماری ہیں. بنگلہ دیش والوں نے نہیں ماری، بھارت والوں نے نہیں ماری. پھر آپ کہتے ہیں گراؤ جلاؤ کے اوپر تو آپ مجبور کرتے ہیں. وہ کون شخص ہے جو ماسک پہن کے، جوگر پہن کے، شلوار قمیض پہن کے 9 مئی کی طرح آپ کو لے کے جاتا ہے ایمبیسی، اور جو لے کے گیا وہی فائرنگ کرتا ہے اور بدلے میں اندر سے فائرنگ ہوتی ہے؟ یہ جال ہے نا. تو پھر اپنے لوگوں کو اپنے رینجرز مارتے ہیں، اپنے لوگ لے کے جاتے ہیں، خود ہی امریکہ کے خلاف ان کو نکالتے ہو، خود ہی امریکہ کے خلاف نکلنے کے اوپر مار دیتے ہو. یہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں یہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، یہ چیز ہے، فلاں چیز ہے. اب تو عوام کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوئے. کل میں نے ایک ٹائٹل لگایا، پاکستانی ایئر فورس ایران پہنچ گئی. لوگوں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی، کافی تنقید کی، لیکن وہ اس لیے لگایا تھا کہ یہ تو آپ لوگوں کی خواہش تھی. اندر جا کے ہم نے ایکسپلین کیا کہ یہ سارا معاملہ جو تھا وہ کیا تھا. اب دیکھیں صاحبو، عمران خان کی ضرورت پڑ گئی. عمران خان کی جب ہم ضرورت کہتے ہیں پڑ گئی تو کیسے؟ تحریک انصاف جو ہے وہ 80% عوام عمران خان کو مانتے ہیں، ووٹ انہوں نے دیے 8 فروری کو. تو جب تک اپوزیشن، خاص کر عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں، ان کی پارٹی، ان کے لوگ اس نظام کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، پالیسیز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک تو بات آگے نہیں بڑھے گی. بلکہ میں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے جو چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس دوران دونوں وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. فون کال کے اوپر چینی میڈیا کے مطابق بیجنگ ایران پر حملوں کی مخالفت کرتا ہے، تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں، ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں فوری طور پر روکی جائیں، تنازع کو مزید پھیلنے اور بے قابو ہونے سے روکنا ہوگا. یہ وزیر خارجہ جو چین کے ہیں، انہوں نے، وزیر خارجہ جو اسرائیل کے ہیں، ان کو یہ بات بیان کی ہے. دیکھیے، امریکہ ایران جنگ کی طوالت عالمی معیشت، سیاحت اور فضائی سفر کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے، بلکہ کر چکا ہے. سب سے بڑا خطرہ توانائی کی قیمتوں میں مستقل اضافہ اور عالمی سطح پر بڑھتی مہنگائی ہے، ترقی کی شرح کو گرا سکتی ہے. یہ IMF نے جو ہے وہ انتباہ دی ہے، خبردار کی ہے، وارننگ دی ہے. IMF جو دنیا کو، خاص کر پاکستان اور دیگر ممالک کو قرضہ دیتا ہے. یہاں میں پاکستان افغان جنگ کی اپڈیٹس دے دوں، پھر اس کے بعد پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر آتے ہیں. یہ ولاگ تھوڑا سا طویل ہوگا، لیکن بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. پاک افغان جنگ کی جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اہم خبر، پاکستان کا افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کا عندیہ. اعلیٰ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قابل عمل انٹیلیجنس ملی تو کوئی بھی ہدف محفوظ نہیں ہوگا. پاکستان اب افغان طالبان کی اعلیٰ ترین قیادت باشمول بیت اللہ اخونزادہ کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرے گا، انہیں بھی مارے گا. آپریشن عارضی ڈیڈ لائن نہیں بلکہ منطقی انجام تک جاری رہے گا. یاد رہے کہ کل پاکستان نے بیگرام ایئر بیس پر بھی حملہ کیا تھا. یہ بیگرام ایئر بیس جب مل جائے گا تو مجھے بتائیں پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ پاکستان کس کو دے گا؟ امریکہ کو کیوں چاہیے؟ امریکہ یہ لے کے چین کو کیسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ چین، رشیا، ایران، جبکہ پہلے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے ورلڈ بینک کے مقابلے میں، US ڈالر کے مقابلے میں، IMF کے مقابلے میں پورا نظام قائم کیا ہوا ہے، جس کا اس سال جو ہے وہ اجرا کرنا تھا، جس کی لانچنگ کرنی تھی. تو اس لیے ایران کے اندر رجیم چینج کرنا ہے، چونکہ یہ اس ٹرائکا کا حصہ ہے جو دنیا کی ورلڈ جو سپر پاور ہے اسرائیل اور امریکہ، اس کا توڑ کرنے کے لیے ایران، رشیا، چین، یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. تو انہوں نے کہا پہلے ہم ایران کو تباہ کریں، پھر بیکگراؤنڈ والی جگہ ملے تو پھر چائنا کو کنٹرول کریں. اور چائنا جو IMF کے مقابلے میں آ رہا ہے، ہماری معیشت پیچھے ہے. چائنا دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے اکانومی کے لحاظ سے،
تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ساری چیزیں تھیں. تو اوپر سے جب طالبان فتویٰ لے رہے ہیں اپنے علماء سے, تو اگر ان کے علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہاد فرض کر دیا اور پاکستان کے خلاف جہاد فرض کر دیا, تو ابھی سے ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے پاکستان میں. مجھے بتائیں کمنٹس کے اندر کہ کیا ہائی الرٹ جاری ہے اسلام آباد میں, پنجاب میں, بالخصوص لاہور میں, بلوچستان, کوئٹہ اور KPK کے علاقوں میں یہ پھر سے دہشت گردی کی زد میں آئیں گے اور خودکش حملوں کا خطرہ ہے. یہ کیوں خودکش حملے ہوں گے؟ ہم نے تو خودکش حملوں کو روکنے کے لیے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا. اگر وہ پھر بھی نہیں رکیں گے اور طالبان فتویٰ لینے جا رہے ہیں تو کہاں جائیں گے ہم؟ میں مانتا ہوں ہم اس بات کا مقابلہ کر لیں گے, لیکن یہ بات جو ہے وہ بات چیت سے حل ہونی چاہیے تھی. اس مسئلے کو ڈائلاگ سے حل کیا جا سکتا تھا. آپ نے ان کو انگیج کرنا تھا. جب پوری دنیا, پورے خلیجی ممالک, میڈل ایسٹ, اسرائیل, امریکہ, یہ سارے مل کے ایک جنگی حالات انہوں نے پیدا کر دیے, تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہے, اللہ کرے وہ چیز تو نہیں ہوگی. تو ایسے عالم میں پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو بھی گئی تھی تو ان کو تو باروز ہفتہ کی شام کو روک دینی چاہیے تھی. جمعے کو انہوں نے شروع کی, اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جو ہے وہ ہفتے کے روز شروع کر دی. آج جو ہے وہ منگل ہو چکا ہے, تو اس کو تو اتوار کی روز میکسیمم بند ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہم ان کو ماریں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم علماء سے فتویٰ لیں گے, اور طالبان اگر فتویٰ لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ صاحب عمران خان کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی پھر سیاسی کمیٹی نے یہ اعلامیہ بھی جاری کیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ جب تک عدالتی احکامات کی پاسداری نہیں کی جاتی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کہہ رہی ہے, اور عمران خان سے ملاقات کا اہتمام نہیں کیا جاتا, ہم حکومت کی طرف سے بلائے گئے اجلاس میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے. تحریک انصاف نے کہا کہ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف اور اپوزیشن کو اجلاس میں شرکت کی دعوت اسی صورت قبول کی جائے گی جب ہمارے لیڈر عمران خان سے ملاقات کا جائز مطالبہ تسلیم کیا جائے گا. یہ اجلاس خطے میں جاری جنگ کی صورتحال کے باعث بلایا گیا تھا, جس میں یہ طے کیا گیا. اب عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں پہلے یہ ہمارے جائز مطالبات مانیں. یہ کیسے مانیں گے؟ رجیم چینج آپ نے کیا, عمران خان کو حکومت سے نکالا, آپ نے گولیاں ان کو مروائی, الیکشن آپ نے چوری کیا, 26ویں اور 27ویں ترمیم آپ نے کی, عدلیہ کا بگاڑ آپ نے پیدا کیا, عمران خان صاحب کے اوپر 300 FIR آپ نے کاٹی. کون کون سے ظلم نہیں ہوئے, میں کیا گنواتا پھروں آپ کو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے, یا عمران خان کی جو صحت کا معاملہ ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں جو ان کو اغوا کیا ہوا ہے, جو ناجائز چیزیں ہیں, وہ مطالبہ رکھنا چاہیے؟ اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. صاحب اب آ جائیں آپ, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. بیرسٹر گور علی خان اور شہباز گل صاحب کا میں نے بلاگ دیکھا, اور میں خود بھی اس چیز کے اوپر دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا کہ یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں. اور جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو مجھے بھی اندازہ ہوا کہ یہ بیرسٹر گور علی خان یہ کر کیا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے پوسٹر بنائے, اسٹیبلشمنٹ نے بنا کے دیے پنک کلر کے پرنٹ ہوئے جس میں لکھا ہوا تھا امریکہ مرد آباد. بھائی کیوں کسی کو مرد آباد کہیں؟ کسی نیشن کو, کسی ملک کو تو مرد آباد نہیں کہنا چاہیے. انڈیویجول کی جو پالیسیاں ہیں اس کے اوپر بولنا چاہیے. مرد آباد یا زندہ آباد دو ہی نعرے ہیں, یا مر گیا ہمارے لیے یا ہمارے لیے زندہ ہے. دیکھیں بیرسٹر گور نے جو نعرے لگائے, یہ وہی حرکت انہوں نے کی, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کنٹروورشل بنایا. دیکھیں جب تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کیا یہ امریکنز بولتے ہیں؟ جب الیکشن چوری کیا گیا تو کیا انسانی حقوق کی تنظیمیں یا یونائٹڈ نیشن بولے؟ کیوں نہیں بولے؟ چونکہ امریکہ نے ہی تو رجیم چینج کیا, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ تو PTI کے ساتھ ہو رہی ہیں, زیادتی تو عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے, دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی, جیسے مریدکے میں TLP والوں کے ساتھ ہوئی, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نہیں بولے. کیوں بولیں بھائی؟ انہوں نے اس ملک کو اس نیش کے اوپر لایا ہے کہ اس کا پہلے الیکشن چوری کروائیں, پہلے رجیم چینج کیا, الیکشن چوری کروایا, لولی لنگڑی حکومت تھی, عوامی حمایت اس کو حاصل نہیں تھی, تو پاکستان کو کھوکھلا کر دیا گیا, اوپر سے جنگوں کا آغاز ہو گیا. تو جب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے تو اس کے اندر بیرسٹر گور جو ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں. آپ پہلے یہ ویڈیو سنیں, پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں. یہ عوامی اسمبلی جس کے پاس پاکستان کے 3 کروڑ ووٹ ہیں, یونانیمسلی یہ قرارداد پاس کرتی ہے کہ ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے اور ایران کے سربراہ کو قتل کیا گیا ہے, ایران کے لیڈران کو قتل کیا گیا ہے, ہم اس کو کرمنل ایکٹ اور ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہیں. کیا یہ عوامی اسمبلی منظور کرتی ہے؟ اسرائیل نامنظور. جی تو آپ نے یہ بات سن لی.
बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि उन्होंने आयतुल्लाह खमनाई को और बाकियों को कत्ल किया, एक बार भी उन्होंने शहादत का लफ्ज़ नहीं बोला, और चेहरे के तासरात इनके देखें, क्या कहते हैं, कत्ल किया। जब आप ये कत्ल की बात करते हो तो इस मीन्स कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आयतुल्लाह खमनाई साहब मरहूम वो शहीद हुए, या ईरान के अंदर शहादतें हो रही हैं, कत्ल कह रहे हैं। क्यों? ये सारी चीज़ें जो हैं शहबाज गिल साहब के बकौल, ये एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी, ये फाइल जाएगी अमेरिकन एम्बेसी को दी जाएगी कि देखो जिस इमरान खान को आपने रजीम चेंज करवाया था आपने ठीक किया, आइंदा भी इनकी कोई हमायत नहीं कीजिएगा। कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम ना बोले ये उनकी पार्टी का चेयरमैन जिसको इमरान खान ने नामजद किया, वो देखो कैसे आपको मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, देखो ईरान की सपोर्ट कर रहा है, ऐसी सपोर्ट जिसमें उनको शहीद भी नहीं कह रहा। तो ये चीज़ें शहबाज गिल साहब के बकौल PTI को नुकसान दे रही हैं, तनकीद करनी चाहिए, मुज़ाहमत करनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये काम तो हुकूमत की करने वाले था। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप उनको शहीद क्यों नहीं कहते, आप उनको क्यों कहते हैं कत्ल कर दिए गए? ये डबल गेम खेल रहे हैं, और बकौल शहबाज गिल साहब के कि जो बैरिस्टर गौर हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के टाउट हैं, और ये तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साहिब वो आगे देखिए, शेर अफजल मरवत साहब, कई बार दिल करता है इस शख्स के ऊपर कभी भी बात ना करें, इसकी तस्वीर ना दिखाएं, इसका नाम ना लें, लेकिन आप देखें कि इनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि पंजाब आए हैं तो पंजाब कैसा लगा, तो वो कहते हैं कि पंजाब ऐसा लगा कि जैसे खूबसूरत, बेशक खूबसूरत है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शेर अफजल मरवत साहब हुसन परस्त होंगी, उनकी आंखें भी सही काम कर रही हैं और सच बोला, लेकिन ये सच बोलते हुए कि जितना पंजाब खूबसूरत है इतनी मरियम साहिबा खूबसूरत हैं। साथ ही जब उन्होंने पूछा कि वज़ीर आला KP के कैसे हैं, कहते हैं वो तो शापर है। इन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए, 13 सेकंड की वीडियो। लाहौर है, आज उनकी वज़ीर आला को भी देखा, जितना लाहौर खूबसूरत है उतनी उनकी वज़ीर आला भी खूबसूरत है। खूबसूरत नहीं है सर, हैं? वज़ीर आला खूबसूरत नहीं है, वो तो शापर है, वो तो शापर है। तो साहिबो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर नफरत की। एक नफरत अपनी पार्टी के अंदर अपने लोगों से है, दूसरा तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, इन सब की आपस में नफरत है। फिर अवाम की तहरीक इंसाफ की अपनी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के साथ नफरत है। इस मुल्क के अंदर उलमा के साथ लोगों को नफरत है, उलमा को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ नफरत है। जाएँ तो जाएँ कहाँ? इस मुल्क को कोई है जिसने यूनाइट करना है, जिसने इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना है? यहाँ पे तो हर जगह के ऊपर बगाड़ है। तो ये जब सारी सूरत हाल है तो इस सूरत हाल में तो आप अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। वहीं पे एक और शख्स हैं जवाद अहमद साहब, सिंगर हैं, गुलकार हैं, वो अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं। वो पार्टी जब बना रहे हैं तो एक रिपोर्टर हैं माफ़ी चाहता हूँ CNN के, वो इंटरव्यू करने यकीनन उनके घर चले गए, पॉडकास्ट कर रहे थे। उसके अंदर क्या हुआ ये उस साफ़ी ने खुद से वीडियो रिलीज़ की है, आखिर पे इसको देखिए, इंजॉय कीजिए, और उसके बाद मुझे और आपको कभी भी जवाद सिंगर जो हैं उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। मांगा कि मैंने तुमसे कहा था क्या हो? मैंने हाँ, तो तुमने अगर मांगा है तो बदतमीजी ना करो, तमीज से बात करो। बदतमीजी नहीं कर रहा मैं, तुम मेरे से बात पूछ रहे हो, दिखा रहा हूं, तुम मेरे ये फिर बकवास कर रहे हो दरमियान में। तुम बकबक क्यों करते हो दरमियान में? इस तरह गुफ्तगू नहीं होगी। तो ना करो, भाड़ में जाओ, निकलो यहाँ से। ऐसे नहीं, और नहीं निकलो, ऐसे इसको निकालो भी बाहर। अगर आपने ऐसे करना है तो आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप फिर सियासतदान नहीं है, ये गलत बात है। इमरान के आप साबित करते हैं इमरान ये गलत बात, गलत बात जी। ये आपके सामने जी इंटरव्यू शुरू है और अभी सवाल शुरू हुए हैं। तबके का मजेदार है और घटिया गंदे आदमी ये अच्छा ये पार्टी बना रहा हूं मैं, और तू आगे बकवास कर रहे हैं इमरान खान जैसे आदमी के लिए। यही बात आप इधर बैठ के कर सकते हैं, यही बात आप बैठ के कर सकते हैं, यही बात आप, अकल नहीं है किसी चीज की, मैं आपके लिए जाहिल आदमी हूं, भाड़ में जाओ यहां से। ये आपके सामने जी। अब वो कहते हैं कि जी यहाँ से निकल जाए, और अभी शुरू हुई है, सवालों जवाब शुरू किए हैं, तो उन्होंने कहा जी आप इनको निकाल दें। तो ये है जी आपके सामने नाजरीन हकीकत। अभी सिर्फ आईना दिखाया, शुरू किया, तो वो उठ के चले गए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सर मैं आपको कह रहा हूँ आप यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ के बात करें। आईना कौन सा दिखा रहा है मुझे? बदतमीजी करना नहीं, बदतमीजी का क्या मतलब है? नहीं घटिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।